اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع اور حدیث کا نمبر 2212 2212۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتی ہیں کہ آیت یہ سورہ النساء کی ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جو شخص مالدار ہو وہ اپنے آپ کو بچائے، سیو کرے، اور جو تنگ دست ہو، یہ فقیر وہ مانگنے والا نہیں ہے، فقیر سے مراد ہے تنگ دست ہو، جو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے۔ کس میں سے کھا لے؟ یتیم کے مال میں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم سے اس کا تعلق کوئی نہ ہو اور بلاپس لا کے اس کے مال میں سے کھا لے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس ٹائم اس کا گارڈین ہے، یتیم کا جو گارڈین ہے، اس کے لیے یہ سبسسٹنس الاؤنس آپ کہہ لیں اس کو، یہ وہ ہے۔ تو اس کے لیے کہ اگر جو گارڈین ہے وہ خود اتنے قابل ہے کہ اپنا وہ خود گزارا اپنے مال سے کر سکتا، فائن انف۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، تنگ دست ہے، تو پھر اس میں سے سبسسٹنس لے لے، یعنی اتنا لے لے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے بس۔ اور اس کے لیے جو منیمم ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اور کپڑا، اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ یتیم کے مال سے وہ لے سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بعد میں واپس کر دے اگر وہ خوشحال ہو جائے، اور اگر خوشحال نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو خرچ ہو گیا سو ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یتیم کے ولی کو جب ضرورت ہو تو بقدر ضرورت یتیم کے مال سے قرض لے لے، کہ جو وہ اس میں سے استعمال کرے اس کو بطور قرض اپنے پہ واجب رکھ لے۔ جب اس کے پاس رقم آئے تو قرض دے دے، اور اگر رقم نہ آئے تو اس کا قرض واپس نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت اس کو دے دی۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کا ولی یتیم کے مال سے صرف عرف اور دستور کے مطابق لے سکتا ہے، یہ بالمعروف۔ اس کو اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو جو اس ٹائم رواج تھا، کنونشن ہے وہ، اور جو پریولنٹ ہے، جو پریویل کر رہا ہے سوسائٹی میں کہ اس کا یہ ایسا ہوتا ہے، کنونشن جو پریویل کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں عرف اور دستور میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، رواج کا دستور ہے نا، ایک ان ریٹن لا بن جاتا ہے، امپلائڈ لا بن جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریٹن نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنی اسٹرانگ وہ ہوتی ہے اس کی کنونشن کہ لوگ اس سے آگے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، بس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دستور اور عرف کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھوک مٹ جائے اور اتنا کپڑا جس سے سطر چھپ جائے، یہ جو میں نے بیان کیا تھا۔ صحابی نے کہا کہ یتیم کا ولی بغیر استقرار کے یتیم کے مال سے نہ کھائے، اگر کھائے تو اس کو بعد میں واپس کر دے۔ لیکن جو آیت مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر خوشحال ہے تو اس سے بچے، اور اگر تنگ دست ہے جو پرورش کرنے والا ہے تو پھر سبسسٹنس الاؤنس کرے، دیٹس اٹ۔ چیپٹر 96، باب بیع الشریک من الشریک ہی۔ ایک شریک کا اپنے حصے میں دوسرے شریک کی، وہ اپنا حصہ جو ہے دوسرے شریک کے ہاتھ بھیج دیتا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز، بہت بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے، اور جو معاشرہ تم لوگ سیانے بیانے تم لوگ اس کو بڑے آرام سے سمجھ جاؤ گے، کیونکہ یہ چلی آ رہی ہیں جائیدادوں میں یہ پرابلمس۔ ایک ہوتا ہے پراپرٹی، وہ ہے کہ جس میں فرض کریں کو بہن بھائی ہیں، وہ
سارے حصے دار ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، وراثت کی کوئی پراپرٹی ہے فرض کریں، یا کسی دو دوست ہیں انہوں نے مل کے ایک مکان خرید لیا فرض کر لیا، تو پراپرٹی کی اونرشپ جو ہے اس میں جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ شریک کہلائے گا، پارٹنر کہلائے گا، ٹھیک ہے، سمپل سی چیز ہے۔ لیکن اگر اس کی ملکیت نہ ہو، ٹھیک ہے، مکان دونوں کے علیحدہ علیحدہ، لیکن مکان دونوں کے ساتھ ہیں، ان میں کوئی آپس میں رشتہ داری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات، تو یہ شریکہ نہیں ہے، یہ اس کا پڑوسی ہے وہ، اور جب وہ مکان بیچنا چاہے پڑوسی تو کہا جائے گا کہ پہلے جو جس کے ساتھ اس کا دروازہ ملتا ہے نا، دیوار ملتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں بیچ رہا ہوں، اگر تم نے خریدنا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں کسی اور کو بیچ دوں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی، تو وہ شریک نہیں ہوتا، ملکیت میں شریک علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ پڑوسی کی وجہ سے اس کو بیچنے اور خریدنے کا حق جو ہے وہ پہلا پڑوسی کا ہے، آپ یہ سمجھ لیں، جب بھی کوئی پراپرٹی بیچی جاتی ہے اس کو خریدنے کا حق پڑوسی کا پہلے ہے، ٹھیک ہے، اس کو حق شفا کہتے ہیں، دونوں میں، شریک میں بھی اور پڑوسی میں بھی۔ تیسری جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا راستہ ملتا ہو، ایک ہی راستہ ہو سب کا، اس صورت میں بھی وہ حق شفا رکھتا ہے، اور شفا کہتے ہیں ملانے کو، شفا ملانا، دو چیزوں کو ملا دینا آپس میں، ٹھیک ہے۔ بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن اس کے یہ ہے کہ یہ اس کو حق حاصل ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے، کوئی غلط فیملی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس چیز کا اس کو حق دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اسے کہتا ہے کہ پہلے اگر تو نے خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدنا تو پھر کسی اور کو بیچ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بیسک چیز یہ ہے، یہ پڑوسی کو پڑوسی کے پراپرٹی میں ملکیت نہیں دیتی، یہ چیز اس کو صرف یہ حق دیتی ہے کہ خریدنے کا حق پہلا ہے، اس کا نمبر پہلا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اگر اس سے بات بن جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں بات بنتی تو پھر کسی اور کو بیچ دیتے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن حق شفا جو ہے وہ چوتھے محلے میں نہیں ہو سکتا، یہ بس خیال رکھنا۔ یہ جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کے معاملے میں آتا ہے، رائٹ پہ اور لیفٹ پہ، جہاں دونوں سائڈوں پہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یا راستہ ایک ایسا ہے کہ جس پہ جو تقسیم نہ ہوا ہو، سمجھے؟ یہ بیسک ہے اس کی۔ اب جب اس کو سمجھو گے تو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پراپرٹیز کو لٹکا دیتے ہیں وہ حق شفا دائر کر کے، بنتا ہے نہیں بنتا، وہ سالوں کیس چلتا رہتا ہے، جس نے بیچنا ہوتا ہے وہ پراپرٹی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری پرائس پہ ہمیں پراپرٹی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ستباب ہونا چاہیے۔ ہاں تو اچھی بات ہے، مجھے اس کا لیٹسٹ کا نہیں معلوم تھا، بہت اچھا، ورنہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ لٹکائے رکھتے تھے سالوں کے حساب سے۔ حدیث نمبر 2213، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن اس کی عہد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیے جائیں تو پھر شفا کا حق باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو شکر ہے۔ یہ شف سے ہے، شف ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا،
ٹھیک ہے. باقی جو شفا کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ میں نے سمجھا دیا کہ فروخت کرنے سے پہلے پڑوسی کا حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. بس اس کو اگر اتنے سمجھ لو تو کافی ہے. ان کیس کہ وہ اس سے نہ پوچھے اور بیچ دے اور وہ کہے جی میں نے تو خریدنا تھا، تو وہ اس کا رائٹ یہ بنتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپلائی کر کے اور اس پراپرٹی کو خرید سکتا ہے. یہ اس کا ہے. الشفاعۃ فی کل مال لم یقسم، ہر غیر منقسم مال میں شفا کا حق ہے. جو یہ اوپر حدیث شریف ہے نا اس میں یہ غیر منقسم مال اموویبل پراپرٹی ہے، غیر منقولہ، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں غیر منقولہ. ٹھیک ہے. پلاٹ کو اٹھا کے آپ کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے، زمین کو اٹھا کے نہیں کر سکتے، کھیت وغیرہ کو، اسی طرح مکان کو اٹھا کے کہیں شفٹ نہیں کر سکتے. سو یہ اموویبل ہے. ویسے اموویبل کی تعریف آج کی سائنسی دور میں چینج ہو گئی ہے. بس وہ اس طرح ہوا ہے، وہ پورا درخت، پورا گھر اٹھا کے نا مشین کے ذریعے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے. بہرحال لیکن فار دا میجورٹی آف پیپل 99.99% کیسز میں وہ اسٹل اموویبل ہے یہ ساری چیزیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ اس میں جو چیز غیر منقسم اور مشاع مشترکہ ہو، شفا صرف شریک کر سکتا ہے اور پڑوس کی وجہ سے شفا نہیں ہو سکتا. یہ ان تین امام کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ اونرشپ میں شامل ہے پھر ہی وہ شفا حق شفا کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر سکتے. امام مالک وغیرہ جو تین ہیں امام، ان کا یہ ہے. ایک تو انہوں نے استدلال سے جو ہم نے اوپر یہ پڑھی ہے یہ والی کہ جو مال تقسیم نہ ہوا ہو اس میں شفا ہے. تو جو ملکیت ہے وہ جو کہ جوائنٹ ہے اور وہ بھی تقسیم نہیں ہوئی آگے فردر، دونوں اونر اسٹل ابھی وہی ہیں، یا دونوں تینوں چاروں جو بھی ہوں، تو اس لیے وہ غیر منقسم ہے. جب وہ غیر منقسم ہے کیونکہ اس کی حد بندی نہیں ہوئی، ڈیمارکیشن نہیں ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر شفا ہے. اس کا انہوں نے معنی یہ لیا کہ پھر یہ جو صرف ملکیت ہے نا اس میں شفا ہے. یہ تین امام کا کہنا ہے. امام ابو حنیفہ کا ڈفرینٹ ہے ان سے، اور وہی وہ ہے جو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ یہ دوسری حدیث بھی دی. یہ صحیح مسلم کتاب المساقہ کی باب نمبر 28 باب الشفا، حدیث کا نمبر 4128، نئی ترکیب میں 1608 اس کا نمبر ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا کا ہر ایک مشترک مال میں جو بٹا نہ ہو، زمین ہو یا باغ، ایک شریک کو درست نہیں کہ دوسرے شریک کو اطلاع دیے بغیر اپنا حصہ بیچ ڈالے. پھر دوسرے شریک کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے. اب اگر بغیر اطلاع کے بیچ ڈالے تو وہ شریک زیادہ حقدار ہے. انہوں نے اس حدیث کو بھی بیس بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے نا ملکیت کے اندر شفا ہے، باقی نہیں ہے. مگر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ اجمعین، ان کا قول یہ ہے کہ حق شفا تین وجوہات سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شخص ملکیت میں شریک ہو، جیسا ہم نے پہلے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. کوئی شخص گھر کے راستے میں شریک ہو، جو زمینوں میں سنتے نہیں کہ وہ جی راستہ دینا راستہ دینا. ٹھیک ہے. تو وہ راستے میں اگر وہ شریک ہے، ایک ہی راستہ ہے ان کا. اور تیسرا جو ہے کوئی شخص اسی کے مکان یا دکان کا پڑوسی ہو، ان میں سے کسی چیز کو ترک کرنا جائز نہیں. کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی صرف یہ پہلا نمبر جو ہے اس میں شفا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ان تینوں میں کوئی بھی اگر ایک فیکٹر موجود ہے، کوئی بھی ایک فیکٹر موجود ہے ان تینوں میں سے، تو پھر حق شفا جو ہے موجود ہے، ثابت ہو جاتا ہے. کلیئر. یہ اسی پہ ورکنگ ہے، اسی پہ عمل ہے ساروں کا. وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو ترک کرنا جائز نہیں ہے ان تینوں میں سے،
اور نہ بعض احادیث کو تضاد پر محمول کرنا جائز ہے. بعض احادیث سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو تین امام کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی کسی چیز میں شفا نہیں ہے. لیکن وہی بات بار بار آتی ہے کہ ایک سبجیکٹ پہ تمام احادیث کو اکٹھا کیا جائے گا اویلیبل جو ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈیسیژن لیا جائے گا. ٹھیک ہے. امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے قول کی تائید میں یہ احادیث پیش کی ہیں. اب یہ احادیث ہے جس کی بیس پہ یہ کہا گیا کہ یہ تین ہیں ان میں حق شفا موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ سنن ابو داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 39 حدیث کا نمبر 3518. یہ حدیث کیا ہے؟ پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفا کا زیادہ حقدار ہے. اگر وہ موجود نہ ہوگا تو شفا میں اس کا انتظار کیا جائے گا جب دونوں ہمسایوں کے آنے جانے کا راستہ ایک ہو. آگے جی دونوں کا راستہ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہاں پڑوسی بھی آ گیا حدیث شریف میں. حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا پڑوسی کے گھر اور زمین کا زیادہ حقدار ہے، یعنی خریدنے کا حقدار ہے. یہ ملکیت میں نہیں، خریدنے کا حقدار ہے. سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 39 حدیث کا نمبر 3517. حضرت شرید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میری زمین ہے جس میں کوئی کسی کی حصے داری اور شرکت نہیں ہے، صرف پڑوس ہے، یعنی وہ ہے میری ملکیت ہے، کوئی اور اس کے میرے ساتھ کوئی مالک نہیں ہے، اس کے اندر پارٹنر نہیں ہے، لیکن صرف ایک پڑوسی ہے ساتھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے شفا کا زیادہ حقدار ہے. سورہ نسائی کتاب البیوع چیپٹر 109 حدیث کا نمبر 4707. عمرو بن شریح نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پہ رکھا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ بھی آگے اور فرمایا کہ اے سعد تمہارے قبیلے میں جو دو میرے گھر ہیں انہیں تم خرید لو. ابو رافع نے کہا سعد بن ابی وقاص کو. ٹھیک ہے. سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ باخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا. اس پر مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں خریدنا پڑے گا. سعد نے فرمایا کہ پھر میں 4000 سے زیادہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی قسط وار. ابو رافع نے کہا مجھے 500 دینار ان کے مل رہے. اچھا میں سوچو کہ یہ 4000 یہاں وہ کہہ رہے ہیں مجھے 500 دینار مل رہے ہوں گے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو 4000 پر تمہیں ہرگز نہ دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں. چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو دے دیے. اب یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ دینار سونے کا ہوتا تھا، یہ جو 4000 کی بات کر رہے ہیں نا یہ درہم چاندی کی جو ان کی بات کر رہے ہیں. لیکن حدیث میں یہ اسی طرح ہی ہے. میں نے اس کی عربی ٹیکسٹ بھی چیک کیا ہے، اس میں یہی ہے، اس میں درہم کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ صحیح. حضور اس میں پھر وہ ہوگی پابندی حق شفا میں کہ اگر جو ایک پڑوسی ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے 12 میں دوں گا تو پھر روپیہ ملتا تو پھر وہ تھے صحابہ اور کبار تابعین. جی ٹھیک ہے. ہم تمہیں دنیا دار سمجھے. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارا. یہ اچھا سوال کیا. تو وہ تو دید لحاظ کرتے تھے ان چیزوں کی کہ یار ہم نے اکٹھا کھایا بھی ہو اور یہ تمام چیزیں ہیں. یہ جو قصے لڑائیوں کی تم سنتے ہو یہ کم ہے بنسبت اس کے کہ جو آپس میں ان کا بھائی چارہ تھا ان کے قصے زیادہ ہیں، سمجھے، ان کی روایات زیادہ ہیں. لیکن مارکیٹ پرائس پہ ہوتا ہی ہے. اس کی آربٹریشن ہوتی ہے اور مارکیٹ پرائس پہ ہوتا ہے اس کا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے جی 100 کی چیز ہے مجھے تو 10 روپے میں دے دے، میرا تو حق بنتا تو لہٰذا میں تو 10 روپے میں لوں.
یہ بلیک میلنگ نہیں چلتی، یہ ان کا آپس کے معاملات ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ امام طحاوی لکھتے ہیں ان احادیث اور آثار سے ثابت ہو گیا کہ پڑوس کی وجہ سے شفا کرنا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں پڑوسی سے مراد شریک ہو، اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ لغت عرب میں پڑوسی پر شریک کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں، گرامر کے حساب سے دیکھیں، ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں، لغت کے حساب سے دیکھیں، تو پڑوسی پر جو ہے وہ پارٹنر کا اطلاق نہیں ہوتا، ملکیت میں پارٹنرشپ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب بن سوید کی جو روایت ہے یہ والی، اس سے واضح تصریح ہے کہ اس سے مراد پڑوسی ہے، شریک مراد نہیں ہے۔ الجار احق بے ثقابی، ٹھیک ہے۔ سو پڑوسی ایک علیحدہ چیز ہے، ملکیت میں جو پارٹنر ہے وہ علیحدہ چیز۔ چیپٹر 97 حدیث نمبر 2214، یہ 2213 کے مطابق ہی ہے، وہی حدیث ہے۔ چیپٹر 98 اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه فردی، یہ آگئی بے فضولی، بے فضولی، ہاں ہمارے یہاں فضول ہے یار، فضول ہے کام، حالانکہ فضول جو ہے نا وہ فضل سے ہے، فضل مین اوور اینڈ ابو۔ اس کا تھیم یہ ہے کہ کسی کا مال تھا کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اے کے پیسے تھے فرض کریں بی کے پاس، ٹھیک ہے، اس بی نے اس سے ان پیسوں سے کوئی ڈیل کر لی، جبکہ یہ بی کا پیسہ نہیں تھا، یہ اے کا پیسہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اجازت کے بغیر کی، جب اے آیا اس نے بی نے اسے بتایا کہ میں نے یہ ڈیل کر دی ہے اس تیرے پیسوں کے ساتھ، تو وہ کہے کہ جی مجھے قبول ہے، تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی۔ جو ٹرانزیکشن مالک کی اجازت کے بغیر کی جائے اس کو بے فضولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کو ایسے سمجھ لیں، مالک کی اجازت کے بغیر جو بھی سیل پرچیز کی جائے وہ بے فضولی ہے۔ اب مالک آ کر اگر وہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے جو کیا ٹھیک کیا، تو وہ بے فضولی نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مالک آگے ریفیوز کر دینا تو وہ بے فضولی کینسل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2215، یہ بڑی لمبی حدیث ہے ماشاءاللہ، اور یہ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے نا، یہ وہ والی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی، اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا ذکر کرو جو تم نے کبھی کیا ہو۔ ہوا کیا کہ وہ اوپر سے پتھر گرا نا تو وہ غار کے منہ پہ آ گیا، انہوں نے زور لگایا وہ پتھر ہلا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جو تم نے نیکیاں کی ہیں نا، کوئی اچھے اپنے عمل جو ہیں اس کا ذکر کرو، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کیا تو ہماری مہربانی فرما ہمیں اس سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا،
کہ جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا. جب میرے والدین پی چکتے تو پھر میں بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا. اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے. اس نے کہا پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں. بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے. میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ، اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا، سرک گیا اپنی جگہ سے. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے اتنی محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرفی نہ دے دو. میں نے ان کی حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنی اشرفی جمع کر لی. پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا. تیسرے شخص نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے ایک فرق جوار پر کام کرایا. جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے اس جوار کو لے کر بو دیا اور جب اس کی کھیتی آئی تو اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا. کچھ عرصہ بعد پھر اس نے آ کر مزدوری مانگی کہ اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے دے. میں نے کہا اس بیل اور چرواہے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہاری ملک ہے. اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، واقعی یہ تمہارے ہی ہیں. تو اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے. چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس حدیث کا کتاب البیوع میں کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بے فضولی، یہ تیسرے بندے کی بات ہے کہ جب وہ مزدور کو مزدوری دی تو اس نے اس ٹائم نہیں لی. اس مالک نے کیا کیا، اس بندے نے کیا کیا، اس نے اسی کے جو مزدوری کے پیسے تھے اسی سے جوار لے کر بو دی اور جب وہ اس سے فصل آئی، اس سے جو انکم آئی، اس سے بیل اور چرواہا جو ہے وہ اس نے خرید لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کی ایبسنس میں، مزدور کے ایبسنس میں، اس مالک نے اس کو بیج بھی بو دیا اس پیسے سے اور اس کی فصل کاٹ کر اس سے پھر اگلی ڈیل بھی کر دی کہ ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا. ٹھیک ہے. یہ بے فضولی ہے. اب کلیئر ہو گئی بات؟ اس وجہ سے یہ حدیث شریف اس چیپٹر میں. تو بعد میں آ کے جب اس نے کہا تو اس نے خوشی ایکسیپٹ کر لیا. پہلے اسے یقین نہیں کیا، جب اس نے دیکھا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. جب ایکسیپٹ کر لیا تو جو کام ان صاحب نے کیا تھا کہ جو بغیر اجازت کے جوار بو دی، پھر اس کی کٹائی سے پھر اس نے بیل اور چرواہا خرید دیا، وہ سارا ریگولرائز ہو گیا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکشنز آر کنفرمڈ. ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جو ایکشن آپ نے کیا تھا وہ ہم لیٹر سٹیج پہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. بے فضولی. اس حدیث سے کیا ثابت ہے؟ ایک تو وہ بے فضولی کا معاملہ ہو گیا، یہ بے فضولی یہ والی ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ پچھلی امتوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ امت محمدی کو بطور نصیحت جو ہے وہ سنائے جا سکتے ہیں. یہ جواز ہے اس حدیث شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت اور موسٹ پرابلی یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت قدرت رکھنے کے باوجود حرام کام سے بچنے کی فضیلت کا ثبوت موجود ہے. اور اس حدیث میں نیک اعمال کو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بطور وسیلہ پیش کرنے کا بھی یہ ایک عمل ہے، اس کا نیک عمل ہے. اس لیے یہاں نمازوں کا ذکر نہیں کیا ہوا.
ٹھیک ہے، روزوں کا ذکر نہیں کیا ہوا. انہوں نے ایک اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، نیکی کی تھی، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہم نے یہ کی تھی، اگر تجھے پسند آئی تو مہربانی کر ہماری مدد فرما. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اس کا عوض نہیں مانگا انہوں نے. جی ذرا غور کرو، ایون عوض نہیں مانگا. وسیلے رضا کی. ہاں، جب آپ عوض مانگ لیں نا تو پھر کام ختم ہو گیا. وسیلہ دے سکتے ہیں. کہ ہمارے لیے راستہ بنا دے. اگر میں نے تیرے لیے کام کیا تھا، اب اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے والی. اچھا کہ یہ چیز پوچھ لی، یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، یہ ہے اصل وہ چیز. ٹھیک ہے، اچھا یہ غور سے سمجھ لو بات. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ آپ ظاہر یہ بات وہی ہے جو ہماری الحمدللہ جو ہم نے بیان کی تھی جی کہ جب کوئی کام بھی رضا کے لیے کیا جائے گا تو وہ اجر کے لیے نہیں کیا جاتا، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم تمہیں وظائف کے معاملے میں سمجھاتے ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ میں پہلے بھی کئی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ ٹاپک سامنے ہے تو میں دوبارہ بیان کروں. وہ جی یہ سورہ یاسین کا ختم کراؤ نا، 41 دفعہ پڑھو تو یہ ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے نہیں صحیح؟ ہاں بطور وظیفہ. ٹھیک ہے، وہ جی فلانی صورت اتنے دفعہ پڑھو تو ایسا ہو جائے گا. ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے نا یہ غلط ہے. نیت یہ ہے کہ آپ اگر آپ 41 دفعہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں. جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو وہ اللہ کے پاس چلا گیا آپ کا عمل. اب اللہ آپ سے خوش ہے. ذرا غور کرنا، یہ بہت باریک ڈفرینس ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اب اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگے اللہ آپ سے خوش ہے، وہ اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. یہی کیس ہے جو اس حدیث شریف میں. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جی چونکہ اس نے میرے سے یہ مانگ لیا ہے تو لہٰذا میں جو خوش ہونا تھا میں ہو گیا، بس اب باقی اس کا عمل ختم ہو گیا. نہیں، جو آپ خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کا عوض جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی عوض نہیں ہے اس کا. سمجھے؟ اور وہ رضا کیا ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. جب اللہ آپ سے خوش ہے، اب جب آپ وظیفہ کرتے ہیں کوئی، آپ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ٹھیک ہے، وہ ہوگی بات ختم ہوگی. اس کے بعد آپ دعا کریں اور اس میں اس کو نہ آپ اپنا بنائیں کہ جی میں نے یہ پڑھا ہے تو تو میرا یہ کام کر. جس طرح اس حدیث شریف میں کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تجھے پسند آیا تو الحمدللہ میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، مجھے اس سے نکال دے. یہ دیکھنا تمہارے وظیفے تمہیں کام آ جائیں گے، اور جو تم نے پڑھا ہوگا نا وہ باقی بھی رہ جائے گا. لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا 2 پارٹ ہوتے ہیں، 1 عبادت، نمبر 2 دعا. ٹھیک ہے، جب آپ وظیفہ کرتے ہیں نا تو دیٹ میکس فار دا عبادت پارٹ، کہ جو عبادت کا پارٹ ہے وہ آپ وظیفہ اس میں فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب وہ مکمل ہوگی وہ ختم ہوگی بات، اس کو علیحدہ کر دیں. اب اس کے بعد آ گئی دعا. اس کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھ کے اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ہی آپ دعا کر دیں، بات ختم ہو. یہ کہہ رہا ہوں باریک ڈفرینس ہے، نہیں سمجھ آتا. نہیں تو یہی تو ہماری غلطی ہیں. انہوں نے ویڈیو سے ڈالر کمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے انسان کو. 5 دن میں کروڑوں آ جائیں گے. اپنے نہیں ہوتے، دوسروں کے آ جاتے ہیں، اپنے نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کو نہیں پتا کچھ، میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں.
سم ٹائمز تو مجھے ایسا لگتا ہے یار میں ہی غلط ہوں سارے ٹھیک ہے. کثرت اتنی ہے نا غلط لوگوں کی. یہ تمہارے سامنے جو اللہ کی رحمت سے ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ حدیث شریف اس پہ دلیل ہے. اس عمل میں جس وقت انہوں نے یہ عمل کیا تھا نیکی کی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ہے. یس نہیں اور پھر اس کے عوض انہوں نے اس عمل کو گروی رکھا اور نہیں گروی نہیں رکھا. یہی تو مسئلہ گروی نہیں رکھا. اس کا عوض نہیں طلب کیا. اس نے تو یہ کیا کہ اگر تم مجھ سے خوش ہوا تو ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اس عمل کے بدلے میں تو یہ کر دے. اس نے کہا اگر تم مجھ سے خوش ہوا ہے تو میری مدد فرما دے. یہ ایک ہوتا ہے کہ میں نے وہ عمل اس لیے کیا تھا کہ میں آج پھنسوں گا تو مجھے اس میں سے نکال دے گا. یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اور یہی وہ وظیفے کے والی بات ہے جو ہم کرتے ہیں. دین چلا گیا کم علم لوگوں کے پاس اور عملیات کو جاہلوں نے روحانیت بنا کے نا مارکیٹ میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. یہ پرابلم بنی ہے ہمارے یہاں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹھتا ہے نا جو کم علمی بھی ہمارے جو دین کے معاملات کھڑے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور جو لوگ جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں گھروں میں دیکھتے ہیں ماؤں کو بہنوں کو والد کو بھائی کو تعویذوں اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ اس سے نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں یہ روحانیت ہے. سمجھے. اس کے اندر معاملہ یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے پلے باندھ. پریشانی انسان پہ دو صورتوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے اس کے اعمال کی بدولت اور ایک ہے اس کے امتحان کی بدولت کہ وہ راہ اللہ پہ ہے اور اللہ نے اس کا امتحان لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی. وہ جو سورہ البقرہ میں بھی ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں جان میں مال میں فصلوں میں نقصان دے کر. ٹھیک ہے. اور اللہ کے فرمان ہے کہ تم پر جو بھی آفت آتی ہے مشکل آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ دونوں چیزیں تو بڑی کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں. یہ بنیاد ہے اس کی. اچھا اب جو ہم پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی فی الحال جو پریشانی آتی ہے اس کو ہم نمبر 2 جو ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ امتحان کی صورت ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی استقامت دیکھ رہا ہے. اپنے بندے کا جو اس نے وہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ یہ بھروسہ کرے اور بندہ کہتا ہے جی میں تو اس پہ بھروسہ کرتا ہوں تو وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیول کیا ہے. دیکھیں نا اللہ کو معلوم تو سب کچھ ہے لیکن ٹو ریکارڈ سم تھنگ یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. آپ کو اس میں سے گزرنا پڑے گا. اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ صابر شاکر ہے قائم رہے گا لیکن نہیں اس کو ڈالتا ہے تاکہ فرشتے بھی دیکھ لیں کہ یہ بے وجہ نہیں ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہوگی بات. سو یہ تو سیکنڈ پارٹ تو یہ ہو گیا. اب آ جائیں پہلے پارٹ میں پریشانی والے پارٹ. پریشانی سے آپ کو کوئی چیز نہیں نکال سکتی ماں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. یہ یاد رکھنا. کوئی تعویذ کوئی آیت کوئی چیز آپ کو پریشانی سے نہیں نکال سکتی. کوئی ولی آپ کو پریشانی سے نہیں نکال سکتا. کوئی نبی آپ کو پریشانی سے نہیں نکال سکتا جب تک اللہ معاف نہ کرے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے. یہی ہے نا. اب آ جائیں اس کے طریقے کیا ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کچھ کوشش تو کریں آسان الفاظ میں ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ جو اللہ والے ہیں نا ان پہ اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے یا اور طریقوں کے ذریعے یہ اپنی کتاب میں جو اس نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں نا عام جنتا سے عام پبلک سے اس کو اپنے بندوں پہ کھولتا رہتا ریویل کرتا رہتا اوپن کرتا رہتا. نازل تو کر دیا قرآن. اب اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے مومنین کے لیے. ٹھیک ہے.
تو اب اس میں شفا کیا اس سے اب نظر کیا آتا ہے؟ نظر یہ آتا ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جی آپ چونکہ وہ پڑھ ہی سکتے ہیں اس کو، جی ٹھیک ہے، تو لہٰذا پڑھیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی لیکن وہ جو ہے نا کہ شفا اس کے اندر مومنین کے لیے وہ اس کا تعلق صرف پڑھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک خاص مقدار پہ جانے سے ہے کہ جہاں جا کے اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. اس مقدار کو اللہ والوں پہ اللہ نے اوپن کیا، سمجھے؟ اور تب جا کے بزرگوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتایا، وہ بھی وہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھی جائے گی، تو جسے 100 مرتبہ استغفار ہے، ٹھیک ہے، 1 دفعہ کا نہیں کہا، 10 کا نہیں کہا، 100 مرتبہ استغفار، یہ 70 دفعہ استغفار، یہ مثال ہے اس کی. تو ان بزرگوں نے یہ اللہ سے حاصل کیا اور انہوں نے آگے اپنے مریدین میں یا جو معتقد تھے ان کو کہا کہ تم ایسے اتنی دفعہ پڑھ لو اور یہ ہو جائے گا. اب وہ ہوا یہ کہ وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. انہوں نے مختصر بات کی، جاؤ یہ اتنی دفعہ پڑھ لو اور یہ دعا کر لینا، اس کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیوں دیا ہوا یہ سارا کچھ، لیکن جنہوں نے آگے اس کو اٹھایا نا ان کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنا جو ہے اس سے ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے اس کو اٹیچ کر دیا کہ جب اتنی دفعہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور وہ چلتی 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 چلیے. اب سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں شکر الحمد للہ. ٹھیک ہے. سو وہ ہے کہ جہاں رحمت الہی جو ہے وہ جوش میں آ جاتی، اس لیے وہ جو نمبر ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس کی اور بھی تفصیل ہے کہ اس نمبر کا تعلق جو آیت ہے یا سورہ ہے اس کی اعداد سے ہے یا کیا ہے، اس کے الفاظ سے ہے کیا، وہ بھی ایک چیز اس کے اندر ہے. مگر آپ اس میں کسی بھی سائٹ سے جائیں تو اس میں جو اس کا ایپیٹوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. کبھی سنا ہے وہ جی فلانے دربار کے 7 جمعرات جاؤ نا تو آپ کا کام ہو جائے گا، اور وہ ہو بھی جاتا. کیوں ہوتا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے 7 جمعرات اس لیے رکھی ہے کہ 7 جمعرات میں سے کسی نہ کسی جمعرات کو تو صاحب مزار کی نظر پڑے گی نا. اس کی یہ کہانی ہے. کسی ولی اللہ نے نہیں کہا کہ میرے گھر کا، میری قبر کا تم 7 دفعہ زیارت کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ جمعرات کو ارواح جو ہیں وہ اپنے مقام پہ موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اجازت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پبلک ہوتی ہے. تو 7 جمعرات میں یہ ہے جو بزرگوں نے دیکھا کہ 7 جمعرات ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ نظر نہ پڑے. تو جب نظر پڑ گئی تو اللہ راضی ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ان کی نظر پڑ گئی تو اللہ نے فرمائش پوری کر دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ عوض نہیں، آپ فرمائش کر سکتے ہیں اللہ سے جب اللہ آپ سے راضی ہو. دونوں چیزیں مختلف ہیں. ایک کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے، قبول ہوئی نہ ہوئی یہ اللہ کو معلوم ہے، پہنچ تو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ہم دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کچھ کو وہیں پورا کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرمائشی پروگرام، سمجھے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر. اللہ اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ اذن دے دیتا ہے کہ تو سفارش بھی کر سکتا ہے دوسروں کے لیے. ورنہ عام طور پہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے کر سکتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے، ماں باپ کو یہ رائٹ دیا گیا، دیٹس اٹ. دوسروں کے لیے آپ واجبی دعا کرتے ہیں، وہ لگ گئی پتہ نہیں کس نے دعا کی ہو، کس کی لگ گئی، اللہ بہتر جانے. لیکن
یہ ہے کہ لگ بھی سکتی ہے دعا، نہیں بھی لگ سکتی. جیسے پہلے کہا کہ دعا پوری ہو بھی سکتی ہے، دعا پوری نہیں بھی ہو سکتی، مگر وہ جو فرمائش ہے نا اللہ وہ نہیں ٹالتا. اور جو نہیں ہونے والی ہوگی نا اللہ وہ فرمائش کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتا. سمجھ میں آ گئی کچھ باتیں؟ سمجھ میں آئی آج کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سو یہ وہ چیز ہے. اب چونکہ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، اب جو بھی میری بات سنے گا وہ کہے گا لو جی ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں یہ چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث شریف اس پہ دلیل ہے، ثبوت بھی ہے اور دلیل بھی ہے. انہوں نے اپنی جو عمل تھا اس کا ذکر کیا کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. سمجھے؟ تو اگر تو خوش ہے، میں اس کا لبے لبا بتا رہا ہوں کہ اگر تم مجھ سے ہم سے خوش ہے تو میری مدد فرما. کیوں کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک پریشانی جو ہے وہ دور نہیں ہوگی. تو چاہے وہ عمل بہت پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی رضا کے لیے تھا. تو جو وہ خوش ہو، اب دیکھو نا، فرض کر لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات. جب یہ عمل کیا گیا، ٹھیک ہے، اس میں اور یہ پتھر والے ٹائم میں جو یہ غار میں پھنسے ہیں، فرض کر لیں اگر 20-30 سال کا فرق ہو یا 10 سال کا فرق ہو یا 5 سال کا فرق ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس درمیان کے پیریڈ میں اس پر رحمت نہیں فرمائی ہوگی؟ اس بندے پہ اور بھی تو رحمتیں فرمائی ہوں گی نا. اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اس کی رضا جو ہے اس کی عطا کے ساتھ مائنس ہوتی چلی جاتی نا، تو پھر یہ جو پتھر تھا نا یہ نہیں ہٹنے والا تھا. یہ ہے رضا کا. وہ رضا، وہ خوشی وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. وہ رضا اور خوشی وہ قبر میں جب اتارے جاؤ گے تب بھی کام آئے گی. لیکن جب آپ اپنی عبادت کا عوض مانگ لیں نا تو وہ عبادت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. آج کے لیے اتنی وما علینا الا البلاغ واللہ رسول علیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.